أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. صدق اللہ العظیم. عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، بچوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ طٰہٰ کی 105 نمبر کی آیت تلاوت فرمائی. سورہ طٰہٰ میں 8 رکوع اور 135 آیتیں ہیں. آج انشاءاللہ ہم اس کے چھٹے رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جس میں 105 سے 115 نمبر کی آیتیں 10 آیتیں ہیں. سورہ طٰہٰ یہ مکے کی اس دور کی صورت ہے جب حبشہ کی ہجرت ہو چکی تھی، یعنی مکے میں ظلم و ستم کا بازار گرم تھا. جو لوگ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے، قرآن مجید کی تعلیمات کو سن کر جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے، تو ان پر ظلم کا بازار گرم تھا. جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے لیے ہجرت کا حکم دیا. تقریباً 83 لوگ، جس میں مرد اور خواتین دونوں تھے، ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، اور مکے میں صرف 40 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لائے تھے، 40 مسلمان رہ گئے تھے، اور باقی کے پورے مکہ مشرکین مکہ تھا. تو اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور اس صورت کو ہم غور کرتے ہیں. اس کے پہلے 4 رکوع میں ہم دیکھ چکے ہیں. 5 رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے. اب اس چھٹے رکوع میں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے سے یہ مشرکین مکہ کو بتا رہا ہے کہ آج جو تم ظلم ستم کر رہے ہو، تو اس کا قیامت کے دن حساب لیا جائے گا. اس رکوع میں قیامت کا ذکر ہے. جو مشرکین سوال کرتے تھے کہ جو قیامت برپا ہوگی تو یہ ایسا لگتا ہے کہ پوری زمین ایک لیول ہوگی، تو یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ اس رکوع میں ان کو بتاتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے. اور اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا بھی ذکر کرتا ہے، اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے مشرکین مکہ کو، دیکھو آدم سے بھی غلطی ہو گئی تھی، تمہارے باوا جو ہے آدم، یہ بھی ان سے بھی غلطی ہو گئی تھی. تو جب انہوں نے توبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے معاف کیا. اور تو یہ بشری کمزوری ہے، تو آج بھی سدھر جاؤ، ورنہ تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو فرعون اور سامری کا ہوا.
اس سے پہلے رکوع میں فرعون کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں غرق کیا اور سامری کو کس طرح سے اچھوت بنایا، اس کا بھی ذکر کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اب اس کے چھٹے رکوع کو ہم دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ لوگ یعنی مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرتے تھے، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ جو ہے پہاڑ کے بارے میں پوچھتے تھے، کیونکہ یہ قرآن مجید جو نازل ہو رہا تھا مکے میں، وہ مکہ شہر جو ہے چاروں طرف سے پہاڑ سے گھرے ہوا ہے اور بیچ میں یہ شہر ہے، ہر طرف بڑے بڑے پہاڑ ہیں، تو اس طرح کے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سوال کا وہ پوچھتے ہیں، یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے، یعنی تم قیامت کا جو ذکر کر رہے ہو، تو یعنی دنیا کے تمام انسان آدم سے لے کے جو آخری انسان دنیا میں آنے والا ہے سب کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تو پورا میدان ہوگا، تو یہ پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ اس طرح سے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار چٹیلی میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ پہاڑ کو جو ہے دھول بنا کے بنائے گا، دھنکے بھی اون کی طرح اڑ جائیں گے۔ یہ قرآن مجید میں کئی صورتوں میں کہا ہے اللہ تعالیٰ پہاڑوں کا کیا حال ہوگا، اور زمین جو ہے ایک چٹیلی میدان بن جائے گی، اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگا، ایک لیول کی زمین ہوگی، کوئی موڑ نہیں رہے گا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے۔ اس روز جو ہے جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو دنیا میں جتنے انسان ہیں سب ختم ہو جائیں گے، چرین پرین جو بھی ہے یہ سب جو ہے ختم ہو جائے گا، پہلا سور پھونکا جائے گا۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سب جو ہے اس کا ذکر ہے یہاں پر، اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، پھر سب نکل جائیں گے زمین سے، کہیں پر بھی کوئی بھی کونے میں کہیں پر بھی انسان کی مرا ہوگا، کسی کو کسی جانور نے کھایا ہوگا، کہیں سمندر میں کوئی غرق ہو کے مرا ہوگا، سب جو ہے ایک آواز پر باہر نکلیں گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، سیدھے ایک آواز پر چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، کوئی اکڑ نہیں رہے گی، سیدھا چلے آئیں گے، اور آواز رحمان کے آگے دب جائے گی۔ اللہ کے آگے جو ہے آج دنیا میں جو بڑی بڑی آواز کرتے ہیں یہ سب اس دن دب جائے گی، کسی کی آواز بھی نہیں نکل سکے گی، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے، صرف جو ہے ایک سرسراہٹ کیا کچھ نہیں سنے گے، ایک آواز پہ سب خاموشی کے ساتھ سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی، اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے، کسی کی کوئی شفاعت نہیں قبول کی جائے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا اور اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے، سوائے اس کے کسی اللہ تعالیٰ ہی چاہے، الا یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کس کو اجازت دے
جس کے حق میں اجازت دے اسی کی سفارش قبول ہوگی. کوئی دل سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا. صرف اللہ جس کو اجازت دے گا وہی کسی کی سفارش کر سکے گا. کسی کو مجال نہیں ہوگی زبان سے کوئی الفاظ نکالنے کی، الا یہ کہ اللہ ہی کسی کو اجازت دے. وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے. اس نے آگے کیا اعمال کیے ہیں اس کے اگلے پچھلے سب کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ. اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے، یعنی دوسروں کو کسی کو اس کا علم نہیں ہے. یعنی انسان کے ہر عمل سے اللہ تعالیٰ واقف ہے. لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے. اللہ کے سامنے اس دن سب کے سر جھک جائیں گے. نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو. جو شخص جو ظلم کا بار اٹھائے ہوگا وہ نامراد ہوگا، اور کسی ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا اس شخص کو جو نیک اعمال کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو. اس دن جو ہے تو مومنوں کو کوئی ڈر خوف نہ ہوگا. اس دن کسی پر ظلم و ستم ہرگز نہیں ہوگا. نامراد ہوگا جو ظلم کا بار لے کر آئے گا اس دن. اور اے نبی اس طرح ہم نے اس قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اے نبی اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے. یعنی یہ جو قرآن مجید جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے اس کو عربی زبان میں، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے، راستہ ہے سیدھا چلنے کا. شاید کہ یہ لوگ کجروئی سے بچے یا ان میں کچھ ہوش کے آثار اس کے بدولت پیدا ہو، تاکہ لوگ جو ہے تو ہوش کے آثار ان میں پیدا ہو جائے، سیدھی راہ چلے. یہ جو قرآن مجید جو ہے اللہ نازل کر رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، نعوذ باللہ اس وقت جو ہے لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے ان کو کوئی کہانیاں سناتا ہے یا کوئی جین آتا ہے جو ان کو سناتا ہے اور یہ ہم کو سناتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے عربی زبان میں صرف ہم نے تم پر نازل کیا ہے، شاید لوگ اس سے فائدہ اٹھائے. پس بالا و برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیقی بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے تو قرآن مجید کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو جب تک وہی مکمل نہ آ جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہی جب پہلے جب ابتدا میں دور میں جب وہی نازل ہوتی تھی تو آپ اس کو دہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو، قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک کہ تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے. جب تک وحی مکمل نہ ہو جائے آپ اس کو جلدی نہ کہو. دوسری طرف اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے کہ ہم اس کو آپ کو پڑھوا دیں گے، آپ کو اس کو یاد کرا دیں گے، تم پھر کبھی نہیں بھولو گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر. اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے مزید علم عطا کر. اس طرح سے دعا کر. ہم نے اب جو ہے یہ تقریر یہاں ختم ہوتی ہے، اب دوسری تقریر سٹارٹ ہوتی ہے. ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا. اب جو ہے اس پس منظر کو ذہن میں لائیے. جب مکے میں یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا
مکے کے مشرکین جو ہے انہوں نے جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے ان کو ظلم ستم کر کے مار کر پیٹتے تھے، تو وہ ہجرت کر کے حبشہ کے لیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہاں پر جو ہے یعنی تم جو ہے ظلم و ستم ڈھا رہے ہو، اگر اس طرح کی بشری کمزوری کی وجہ سے ہے، تمہارا دشمن جو ہے شیطان ہے جو حسد کے بنا پر تم کو گمراہ میں ڈالتا ہے. تو یہاں پر جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا گیا تھا، یعنی آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا، مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، لیکن وہ کیا ہو گئے، بھول گئے. تو یہ بشری کمزوری ہے انسان کی کہ انسان جو ہے بھول جاتا ہے، پھر اس کو شیطان جو ہے بھلائے میں ڈالتا ہے. تو اس طرح سے یہ 7ویں رکوع میں جو ہے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس 7ویں رکوع کا حاصل مطالعہ اس کے آگے ویڈیو میں ہم لائیں گے. تو اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کو جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہم سے جو بھی کوتاہی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.